اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، ہمیں انسانیت کو یہ بتایا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا اگر اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ اگر گناہ کرو گے، برائی کرو گے تو بھگتنا پڑے گا، لیکن اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ رہی بات اعمال، نیکیاں جو ہم کرتے ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں، ہم اس کی کس حد تک حفاظت کرتے ہیں؟ انسان کماتا ہے، کمانے کے بعد اپنی پونجی کی انسان کماتا ہے، کمانے کے بعد جو اس کی پونجی ہے، یعنی جو کمایا ہوا مال ہے، اگر سیونگ نہ کرے، صحیح جگہ خرچ نہ کرے تو اس کا کمانا بیکار ہے، کمانا بیکار ہے اس کا۔ کیا فائدہ جب کماتا بہت زیادہ ہو لیکن صحیح جگہ خرچ نہ کرتا، اپنے گھر والوں پہ نہیں خرچ کرتا اور اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، سیونگ نہیں کرتا تاکہ مصیبت کے وقت اسے کام آئے، تو پھر ایسی کمائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیا ایک طرف سے، گیا دوسری طرف سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نیکیاں ہیں، ہم اعمال نیکیاں کرتے ہیں، اگر وہ نیکیوں کی ہم نے حفاظت نہیں کی وہ بھی ایسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، نیکیاں ہم کرنا، نیکی کر دریا میں ڈال سنا تھا، لیکن نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جی ہاں، کیسے؟ آج اسی ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کیسے کریں، نیکیاں اگر ہم کرتے ہیں تو ان کی حفاظت کیسے کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ٹکڑے میں ہمیں بتایا کہ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ کب کہا اللہ نے؟ پہلے کہا اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، پھر کہا اللہ نے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ جی ہاں، اس آیت کے یہ ٹکڑے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ چلیں، ابن القیم رحمہ اللہ نے الرسالہ التبوکیہ، ان کی کتاب ہے، اس میں نقل کیا ہے فَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ لَهُ مَبْدَأٌ وَغَایَةٌ۔ ہر عمل، ہر کام جو انسان عبادت کے نام پر کرتا ہے، ہر کام جو عبادت کے نام پر کرتا ہو، اس کے لیے ایک منشا ہونا چاہیے۔ ایک منشا مینس ایک ٹارگٹ، ایک ہدف، ایک گول ہونا چاہیے، اور ایک مقصد اس کا ہونا چاہیے۔ اگر ٹارگٹ کے بغیر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو بے سود ہے، لیکن عبادت کے لیے بھی کوئی ہدف ہے، مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ منشا اس کا کہاں سے ہونا چاہیے؟ ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی اور جنت ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ دو باتیں ہیں۔ میں اس کو ابن القیم رحمہ اللہ کی ساری عبارت نہیں پڑھوں گا، میں اس کا محتویٰ بتا دیتا ہوں۔ کہا کہ جب تک کہ کوئی عمل، کوئی عبادت ایمان کے غرض سے نہیں ہوگی، ایمان کے راستے سے نہیں ہوگی، یا اس کی جگہ پر انسان کی خواہش، دکھاوا یا منصب یا کچھ اور مقصد ہو جائے گا، تو پھر وہ عبادت نہیں رہی۔ نمبر 2، آپ نے عبادت کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضامندی نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہو، تب بھی وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں، احادیث شریفہ میں کئی جگہ اللہ نے ان دو چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ رمضان کی اکثر حدیث سنتے ہیں آپ لوگ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیحین کے اندر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں قیام اللیل کرے ایمان اور ثواب کی امید سے، اللہ کی رضامندی کی امید سے، ایمان اور ثواب کی امید سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلے گناہ۔ اور اسی طرح سے اللہ نے روزے کے بارے میں کہا وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضامندی کی نیت سے، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دو جگہ دونوں چیزوں کو اللہ نے کیا۔ دیکھیں ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پھیر لیتا ہے۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، ہمارے دلوں کو تیری طاعت اور فرمانبرداری پر پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت اور ایمان پر ثابت قدم رکھ دے۔ یا مصرف القلوب، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں بندوں کے دل ہیں، اس کی انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر سکتا ہے۔ لہذا اعمال نیکیاں کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور اس پر ثابت قدمی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔